بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں چینل دی پوائنٹ، میں وحید عزیز آپ سے مخاطب۔ ناظرین، بات یہ ہے کہ ہم اس وقت معاشی طور پر اس سطح پر آ گئے ہیں، میں کوئی کمپلیکیٹڈ گفتگو نہیں کروں گا کہ فلاں ایسے ہو فلاں، سیدھی سادھی بات کرتا ہوں۔ ہم مہنگائی میں تقریباً 48% کو ٹچ کر گئے۔ 48% کو ٹچ کرنے کا آسان لفظوں میں سمجھاتا ہوں۔ ایک شخص جس کی آمدن سمجھ لیں 1 لاکھ روپے تھی، اب اس مہنگائی نے اس کی آمدن جو ہے وہ 48% کم کر دی۔ اب وہ مہنگائی میں اس طرح پس گیا کہ وہ 1 لاکھ کمانے والا آدمی بھی اس سطح پر آ گیا ہے کہ اسے ضروریات زندگی کی قربانی دینا پڑ رہی ہے۔ ایسا کیوں ہوا ہے؟ اصل سوال یہ ہے، ایسا اس لیے ہوا ہے کہ ہمارے حکمرانوں کی غلط پالیسیاں، ایسا اس لیے ہوا ہے کہ ہمارے حکمرانوں کی عیاشیاں، ایسا اس لیے ہوا ہے کہ ہم نے بغیر منصوبہ بندی کے کیبنٹ بناتے چلے گئے۔ جس غریب ملک میں 80 سے زیادہ وزیر اور مشیر موجود ہوں، آپ بتائیے کیا وہ خزانے پر بوجھ نہیں ہے؟ آپ لاکھ کہیں وہ پیسے نہیں لیتے، وہ مراد تو لے رہے ہیں، پروٹوکول تو لے رہے ہیں، وہ جس گاڑی میں سفر کرتے ہیں اس کا پیٹرول کہاں سے آتا ہے، وہ جو ان کے ساتھ پولیس والے چلتے ہیں ان کے اخراجات کون ادا کرتا ہے، ان کے گھر پہ جو پہرے لگائے جاتے ہیں یا سیکیورٹی دی جاتی ہے تو اس تمام اخراجات کے ذمہ دار کون ہے؟ وہ تمام کے تمام اخراجات لپیٹ کر سمیٹ کر بڑی محبت کے ساتھ، عقیدت اور احترام کے ساتھ عوام کی خدمت میں پیش کر دیے جاتے ہیں کہ یہ بوجھ آپ نے اٹھانا ہے۔ وہ غربت میں پسی ہوئی عوام جو بیچارے اپنی زندگی کی ضروریات کو ترس رہے ہیں، وہ ان بڑے لوگوں کا بوجھ بھی اٹھا رہے ہیں۔ یہ بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومنے والے جو ہیں، یہ پیٹرول عوام کے ٹیکس سے لیتے ہیں۔ ان کے گھر پہ جو پہرا دینے والے سپاہی ہے، اس کو جو پیسے ملتے ہیں وہ عوام کے ٹیکس سے ہوتے ہیں۔ اور پھر اس سارے کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ مہنگائی 48% ہو جاتی ہے۔ غریب آدمی غربت کی لکیر سے نیچے جا گرتا ہے، اور جو پہلی لکیر سے نیچے تھا وہ موت کے قریب جا پہنچتا ہے۔ غربت مکاؤ نہیں، غریب مکاؤ مہم حکومت نے شروع کر رکھی ہے۔ ان کو وہ غریب دیکھنا نہیں چاہتے، وہ غریبوں کو رونتے ہوئے آگے بڑھنا چاہتے ہیں، اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ ساری باتیں افسانوی یا ڈرامیٹک باتیں، وہ ہیں جو ریالٹی ہیں۔ اس دور میں جو شخص بھی حلال کماتا ہے اسے مہنگائی لگ رہی ہے، اور جنہیں مہنگائی نہیں لگ رہی اللہ انہیں حلال کھانے کی توفیق دے۔ تو حلال کھانے والوں کو تو محسوس ہو رہا ہے کہ مہنگائی ہے، ان کے لیے زندگی مشکل ہو گئی ہے، جیرن ہو گئی ہے۔ اب 48% مہنگائی، اس کے بعد ایک حکومت نے کھیل شروع کیا سستا آٹا، اور جو اس میں گندم استعمال کی گئی، میں یہ چاہتا ہوں کہ یہی آٹا شہباز شریف اپنے اہل خانہ کو کھلائیں، مریم نواز اپنے اہل خانہ کو کھلائیں، آصف علی زرداری اپنے اہل خانہ کو کھلائیں۔ میں یہی چاہتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان جو دین کے نام پر سیاست کرتے ہیں، اور دین تو مساوات ہی سکھاتا ہے، یہی آٹا اپنے بچوں کو کھلائیں، اپنے اہل خانہ کو کھلائیں، خود کھائیں۔ اور یہ کوئی ایسی بات تو نہیں ہے، اسلام کے خلیفہ تو ایسے ہی تھے، وہ تو لنگر خانے میں پیسے ادا کر کے تو عام مسلمانوں کے ساتھ کھانا کھایا کرتے تھے۔ تو اگر یہ ایسے ہی حکمران ہیں، عوام سے اتنی محبت کرنے والے ہیں، تو وہی چیزیں خود بھی استعمال کر کے دکھا دینا۔ خراب گندم اور اس کے بعد لائنوں میں لگے ہوئے لوگ، مجھے وہ مصرع یاد آ جاتا ہے، اب میں راشن کی قطاروں میں نظر آتا ہوں۔ ہم نے انسان کی انسانیت کو ذلیل کر کے رکھ دیا، ہم نے انسانیت کی تضحیق کی۔ عوام ہی کے ٹیکس پر جو آٹا دیا جاتا ہے، عوام ہی کو لائنوں میں لگا کر ان کی تضحیق کی جاتی ہے، انہیں ذلیل کیا جاتا ہے، رسوا کیا جاتا ہے، اور صرف رسوا نہیں ہوتے، وہ جان کی بازی ہار رہے ہیں لوگ۔ ایک لمحے کے لیے سوچیں، ان لوگوں کو سردی میں یا گرمی میں لائن میں لگ کے کوئی چیزیں لینی پڑے، تو یہ بڑے لوگ جو بڑے سوٹڈ بوٹڈ رہتے ہیں اور بڑے فریش نظر آتے ہیں، پھر مجھے ان کے چہروں پر یہی فریشنس نظر نہیں آئے گی۔ انہوں نے وہ فریشنس جو آدمی کے چہرے پر قدرت کی عطا تھی وہ بھی چھین لی، اور سستے آٹے کے نام پر جو عوام کے ساتھ کھیل کھیلا ہے، وہ بہت بڑا گناہ کیا انہوں نے۔ میں نے گناہ کا لفظ استعمال کیا کہ دوسری طرف آٹے کے ساتھ جو کیا کہ 550 روپے جو ہے وہ 10 کلو آٹے کے پیچھے بڑھا دیے گئے۔ کیا لفظ استعمال کروں؟
ایک پارلیمانی لفظ ہے، کیونکہ شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے۔ خواجہ آصف نے لفظ بولا تھا، اسی لیے میں کہہ رہا ہوں انہیں کہ کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے۔ بے شرمو، اتنی شرم تو کرو کم از کم کہ وہ جن کے ٹیکس پر تم عیاشیاں کر رہے ہو انہیں چیز تو صحیح دے دو، ان کی تضحیق تو نہ کرو، ان کی تذلیل تو نہ کرو، ان کے لیے رسوائی کا سبب تو نہ بن جاؤ، انہیں ان کی نظروں سے تو نہ گرا دو، ان کی عزت نفس کو تو نہ مجروح کرو۔ لیکن تم بڑی ہی تیزی سے کر رہے ہو سب کچھ، اس لیے کہ تمہارے اندر وہ دل ہی نہیں ہے جو غریب کا یا عوام کے احساس سے بھرا ہو۔ جو دل تمہارے اندر ہے وہ مفادات کے تحفظ کے لیے ہے، اپنی ذات کے تحفظ کے لیے ہے۔ تو یہ جو آٹے کا کھیل کھیلا گیا یہ موت کا سبب بن گیا، اور یہ خراب گندم ہے۔ اور بعض اطلاعات ایسی بھی ہیں کہ وہ گندم جو سندھ کے گوداموں میں کہیں خراب ہو گئی تھی، جن میں سے کچھ تو گندم کی بوریاں چوہے لے گئے تھے نا، کچھ ایسی تھی جو بچ گئی تھی، ان کو یوٹیلائز کیا جا رہا ہے اور باقاعدہ طور پر کسی نہ کسی طرح سے ریلیز کر کے فروخت بھی کر دیا گیا۔ یہ آرٹ تو موجود ہے نا ہمارے حکمرانوں کے پاس کہ فراڈ میں ہم بہت آگے نکل جاتے ہیں اور بڑا کمال دکھا دیتے ہیں۔ اور اسی طرح یاد رکھیے گا کہ یہ جو حکومت ہے یہ تو ایک طرف معاشی بات میں نے کی نا، دوسری طرف یہ جمہوریت کے نام پر بنی ہوئی حکومت، مہنگائی مارچ کر کے آنے والی حکومت، عمران خان پر تنقید کرنے والی حکومت، اور پھر عوام کو مہنگائی کا تحفہ عقیدت اور احترام کے ساتھ پیش کرنے والی حکومت، اپنے آپ کو جمہوری حکومت کہتی ہے، لیکن جمہوریت کے علاوہ ہر رویہ اس پہ موجود ہے۔ اس جمہوری حکومت میں غیر جمہوری رویے بڑے نمایاں اور واضح ہیں۔ جس طرح یہ کارکنوں کو گرفتار کرتے ہیں، جس طرح یہ انہیں جیلوں میں رکھتے ہیں، جس طرح یہ ان کا ریمانڈ لیتے ہیں، اور جس طرح یہ ان کے ساتھ برتاؤ کر رہے ہیں، سلوک کر رہے ہیں، کسی جمہوری حکومت میں کیا ایسا ہوتے دیکھا گیا ہے؟ وہ صحافی جو لفافے لے کر بیٹھے ہوئے ہیں وہ شور مچاتے کہ عمران خان کے دور میں بڑا ایسا تھا، مجھے ایک کوئی ایسا مقدمہ دکھائیں جس میں اس نوعیت کا سلوک کیا گیا ہو کسی کے ساتھ، جس میں کسی کا گھر توڑا گیا ہو، جس میں اس طرح مقدمات بنے ہوں۔ 100 سے زائد مقدمے آپ ایک مرکزی رہنما پر بنا دیں، وہ رہنما جو اس وقت عوام کا پسندیدہ لیڈر ہو۔ مجھے آپ سمجھائیے کہ یہ جمہوریت ہوتی ہے، کہ یہ جمہوری رویے ہیں، یا اس طرح آپ کی پاپولیرٹی ہو جائے گی، اس طرح آپ کامیاب ہو جائیں گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، قطعاً نہیں ہو سکتا، آپ بھی جانتے نہیں ہو سکتا۔ لیکن چونکہ طاقت کا زوم ہے آپ کو، اس لیے آپ سب کچھ کر رہے ہیں کہ جیسے حکومت جانی نہیں، غریبوں کی آہوں سے ڈریں، براہ راست بارگاہ الہیہ میں جاتی ہے مظلوم کی آہ۔ اور ظلم کیا ہوتا ہے؟ صرف کسی پر جسمانی تشدد ہی ظلم نہیں ہے، اس کا رزق حاصل کرنا مشکل کر دینا بھی تو ظلم ہے، اس سے اس کے وسائل چھین لینا بھی تو ظلم ہے، اس کے بچوں سے روٹی کے نوالے چھین لینا بھی تو ظلم ہے۔ تو اس وقت جمہوریت کے نام پر جو ظلم جاری ہے اس کو ختم ہونا چاہیے، اپنے رویوں کو درست کرنا چاہیے آپ کو، ورنہ یہ ملک، یہ لوگ آپ کے خلاف اگر اٹھ کھڑے ہوئے تو ایسا انقلاب آئے گا کہ پھر شاید آپ سے سنبھالا نہ جائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل سبسکرائب کیجیے گا، انشاءاللہ ایسی کسی ویڈیو کے ساتھ بھی ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا، فی امان اللہ۔